خواجہ صاحب اصل میں صحیح بات ہے کہ جب بولتے ہیں نا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو شاید پتہ ہوتا ہو، لیکن میرا خیال ہے ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ وہ وزیر دفاع ہیں اور مجھے یاد نہیں ہے کہ گزشتہ 2 سال کے عرصے میں کبھی دفاعی امور پر انہیں کوئی گفتگو پارلیمنٹ میں یا کسی پریس کانفرنس میں کی ہو۔ ایون جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو بیان تھے یا عطا اللہ تعالی صاحب دے رہے ہوتے تھے۔ اسمبلی سے باہر تو ظاہر بات ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ہی وہ مناسب فورم تھا، وہی بات کرتے تھے۔ دفاعی معاملات میں انڈیا کے حوالے سے کوئی بات نہیں۔ اب یہ 18ویں ترمیم دیکھیں، 18ویں ترمیم جو ہے ڈھکوسلا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ جو بھی ہے کیا دھرا آپ کا ہے، آپ کی پارٹی کا ہے، آپ کی لیڈرشپ کا ہے اور پیپلز پارٹی کا ہے۔ پیپلز پارٹی تو آج تک اس کو اون کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے 18ویں کے بعد اب 27 ترمیمیں کر چکے ہیں، اس پر آپ کی 2/3 اکثریت بھی 13 سے 18 تک رہی، آپ نے نظر ثانی کیوں نہیں کی؟ اب آپ 26ویں 27ویں ترمیم جس انداز میں آپ نے کی ہے وہ بھی سب کے سامنے، تو یہ کر لیں، اس میں جو تبدیلیاں آپ نے کرنی ہیں۔ آپ صرف ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ صوبوں کو جو آپ اختیارات دے چکے ہیں، جو وسائل آپ وعدہ کر چکے ہیں آئینی طور پر جو دے رہے ہیں، اس میں آپ کٹوتی یک طرفہ طور پر کر نہیں سکتے، نہ اختیارات میں کر سکتے ہیں نہ وسائل میں کر سکتے ہیں۔ تو میز پر رکھیں آپ کی جو تجاویز ہیں۔ بیان بازی سے تو سوائے اس کے کہ شکوک و شبہات آپ بڑھاتے ہیں، تلخیاں پیدا کرتے ہیں۔ بلدیاتی نظام آپ کو یاد آ رہا ہے کتنے سال کے بعد، اور صوبہ تو خیر پنجاب میں تو اور مسئلہ ہے، یہ مرکز میں تو خود بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں تو چلو جی مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، مرکز میں ہے بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے جی، وہاں تو بلدیاتی نظام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہاں تک آپ نہیں کر سکے۔ جب کوئی الیکشن کمیشن نے تاریخ کا اعلان کر دیا، آپ نے نئی قانون سازی کر کے اس کو غیر مؤثر کر دیا۔ تو بندے کو بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے منصب کا، اپنی عمر کا، اپنے عہدے کا، اپنے اختیارات کا، اپنے حدود و قیود کا جو ہے احساس کرنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب اس کے جواب میں شائلہ رضا صاحبہ نے کہا کہ بھائی آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ کو سیاست ہی کرنی ہے تو یہی موضوع رہ گیا ہے۔ اور جو سندھ ہے، سندھ پر آپ طنز کر رہے ہیں، سندھ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک صوبے کے طور پر کام کر رہا تھا، اور سندھ تو ایک صدیوں سے ایک چلا آ رہا ہے علاقہ۔ تو میرا خیال ہے ہاں اگر کوئی سیریس کنسرن ہیں، ہم بھی خود کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز پہ ایم کیو ایم بھی اپنے دلائل دیتی ہے، لیکن ان کی دلیل سمجھ آتی ہے۔ گورنمنٹ پہ آپ نے کرنا ہے، نئے صوبوں کی بات کرنی ہے، آئینی ترمیم میں سلیبس کی بات کرنی ہے، صحت کی بات کرنی ہے، تعلیم کی بات کرنی ہے۔ آپ حکومت میں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ اپوزیشن میں تو نہیں ہیں۔ ارشاد صاحب یہ آپ بیٹھیں، ان کو بٹھائیں، ساری جماعتوں کو بٹھائیں، ایک اتفاق رائے پیدا کریں اور آپ تبدیل کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ یہ کینیڈا اور امریکہ کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ بہت اگریسو لائن پہلی بار دیکھنے کو مل رہی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے کینیڈین گورنمنٹ کے لیے۔ صرف کینیڈین کے لیے تو نہیں ہے نا، باقیوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہ تو ایک تاریخی رشتہ ہو رہا ہے نا۔ فرانس کے صدر نے یہ کہا کہ ہم غزہ بورڈ کے ممبر نہیں بن رہے۔ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی حکومت ہی اگلے ہفتے ختم ہو جائے۔ اچھا، بڑی تڑی لگا دی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر گرین لینڈ کے مسئلے پر جو ہے وہ ہمارے اختلاف کا وہ کر رہے ہیں، اور ادھر آپ اس طرح سے وہ دکھا رہے ہیں۔ تو اصل میں ٹرمپ صاحب نے یہ ثابت کیا ہے اور کہ ایک تو امریکہ کیا ہے اور امریکی صدر کے اختیارات کیا ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک سال میں جو کچھ ان نے اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ، کانگریس کے ساتھ کر چھوڑا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کر چھوڑا ہے، پینٹاگن کے ساتھ کر چھوڑا ہے، وہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ مشہور تھی کہ امریکی صدر جو بھی ہوتا ہے جی وہ اسٹیٹ کی پالیسی کو آگے لے کے چلتا ہے، ایک حد سے آگے اسٹیبلشمنٹ نہیں جانے دیتی،
جو اختیارات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ استعمال کرتا ہے، جو پینٹاگن کے ہے وہ پینٹاگن کرتا ہے، جو وائٹ ہاؤس کے ہیں صدر صرف انہی کو اختیارات کو استعمال کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، میں تو کسی چیز کو نہیں سمجھتا، نہ میں اپنے کسی ادارے کو کوئی اہمیت دیتا ہوں، نہ میں اقوام متحدہ کو کوئی اہمیت دیتا ہوں، نہ میرے نزدیک نیٹو کی کوئی حیثیت ہے، نہ میرے اتحادی جو ہیں جو مجھ سے اختلاف کرتے ہیں ان کو میں اپنا دوست یا اتحادی سمجھتا ہوں۔ جو میری بس وہی ہے میرے لیے قابل قبول جو میرے حکم پر چلتا ہے، میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ صحیح، ٹائم ارشاد صاحب ختم ہو رہا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔